بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ مجھے یہ کہانی ایک ایسے بزرگ نے سنائی تھی جو مجھے دوران سفر بس میں ملے تھے۔ ہماری بس کی منزل ایبٹ آباد تھی۔ اس سفر کے دوران سنائی گئی کہانی میں انہی بزرگ قربان علی کی زبانی پیش کر رہا ہوں۔ میں 1943 میں امرتسر شہر میں سائیکل رکشہ چلایا کرتا تھا۔ میں اپنا یہ سائیکل رکشہ زیادہ تر ریلوے اسٹیشن سے بازار شیخا کے درمیان چلاتا تھا۔ سخت جاڑے کے دنوں میں اس روز میں معمول کے مطابق ریلوے اسٹیشن پر رات 10 بجے پشاور سے امرتسر آنے والی ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ٹرین کا کوئی نہ کوئی مسافر مجھے ایک اچھی سواری کی صورت میں ضرور مل جاتا تھا۔ مذکورہ ٹرین اس رات اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آدھا گھنٹہ لیٹ آئی تھی۔ میں اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹے رکشہ میں بیٹھا اپنے روٹ سے متعلقہ سواری کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میری جانب میرے روٹ کی کوئی سواری نہ آئی اور رفتہ رفتہ پلیٹ فارم کی جانب سے مسافروں کی آمد کم ہونے لگی، مگر میری نگاہیں امید کے عالم میں پلیٹ فارم پر لگی ہوئی تھیں۔ اور پھر میری امید اس وقت بر آئی جب مجھے ایک انتہائی خوبصورت تقریباً 20-22 سال کی لڑکی اپنے سائیکل رکشہ کی جانب آتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سفری بیگ تھا۔ وہ جب میرے قریب آئی تو وہ دیکھنے میں مجھے پٹھاننے لگی۔ میرے خیال کے مطابق غالباً سرحد کے کسی علاقے سے آئی تھی۔ وہاں موجود اور لوگوں کی نگاہیں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، قریش پورہ جاؤ گے؟ اور میرے ہاں کہنے پر وہ کرایہ طے کیے بغیر بڑی بے باکی سے میرے سائیکل رکشہ میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سائیکل رکشہ چلاتے ہوئے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو میری توقعات سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اس سے کچھ بات کروں، لیکن تعظیم سواری کا احساس مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ آپ کا رکشہ بہت آہستہ چل رہا ہے، اس نے انتہائی شیریں آواز میں کہا تھا۔ میں دلی طور پر بہت خوش ہوا کہ اس نے اس طرح مجھ سے بات چیت کا آغاز کرنے کے لیے اچھا موقع فراہم کر دیا ہے۔ میں نے بھی جواباً کہا، بی بی، میں جان بوجھ کر سائیکل رکشہ اس لیے آہستہ چلا رہا ہوں کہ آپ کو جھٹکے محسوس نہ ہوں، کیونکہ اس سڑک میں کھڈے بہت ہیں۔ میں آپ کو تکلیف سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اب میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں۔ اب وہ بات چیت میں کھلنے لگی تھی۔ میں نے بھی اپنا سائیکل رکشہ اور آہستہ کر لیا کہ اس کی منزل دیر سے آئے اور میں اس حسین پٹھانی دوشیزہ سے زیادہ باتیں کر سکوں، کیونکہ باتیں کرتے اور مسکراتے ہوئے اس کے گلابی گالوں پر جو ڈمپل پڑ رہا تھا وہ میرے دل پر گھاؤ کر رہا تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ لڑکی میرے پوچھے بغیر اپنے بارے میں گفتگو کیے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں قریش پورہ میں ایک سرکاری ملازم کی بیوی بن کر آئی ہے۔ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، میرا خاوند جلندر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے مجھ سے نشیلی نگاہیں ملاتے ہوئے کہا تھا۔ لڑکی کے اس انداز پر میرے اندر چھپا شیطان مجھے اس امر پر اکسانے لگا تھا کہ میں اس کی طرف سے بڑھتی جانے والی بے تکلفی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے جال حوث میں پھنساؤں۔ میرا دل مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہدف ہے، میں اسے بلا کسی مشکل اپنی حوث کا نشانہ بنا سکتا ہوں۔ مجھے یہاں یہ اقرار کرنے میں کوئی تعمل نہیں تھا کہ میں اس علت کا دیرینہ شکار تھا، اور میں یہ گھنونا فعل ایک خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود چوری چھپے سر انجام دیتا تھا۔ میں نے صورتحال جاننے اور اپنا مقصد آسان بنانے کے لیے اس سے پوچھا، آپ اکیلی کہاں سے آ رہی تھیں؟ اور آپ کو کیا تنہا سفر کرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر گئی تھی، اور اب تنہا سفر سے کیا ڈرنا جب زندگی ہی زیادہ تر تنہا گزارنی پڑ رہی ہے۔ ویسے مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے اس اچانک کیے گئے سوال پر میں چونک گیا تھا۔ میں حالانکہ شادی شدہ تھا، لیکن میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ کاش آپ سے کچھ عرصہ قبل میری ملاقات ہو جاتی
تو میں آپ سے اپنی زندگی منسلک کر دیتی، مگر اب مجبوری یہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میری شادی مجبوری کا سودا تھی۔ میرا خاوند مجھ سے کافی بڑی عمر کا اور بد شکل ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، اور پھر باتوں باتوں میں اس نے مجھے ایک بار پھر یہ احساس دلایا تھا کہ ویسے بھی میں اکیلی ہوں۔ شیطان میرے وجود میں اپنا گھر کر چکا تھا۔ سخت جاڑے کے دنوں میں قریش پورا کے باسی اپنے اپنے بستروں میں دب کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ ویسے بھی جلدی سو جایا کرتے تھے۔ اس نے مجھے ایک پرانے سے مکان کے پاس رکنے کا اشارہ کیا تھا، گریبان سے چابی نکالی اور مکان کا تالا کھولنے کے بعد مجھے چپکے سے اوپر والی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے کو کہا تھا۔ میں چند سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے میں پہنچا جو کہ دیکھنے میں بالکل ویران سا تھا۔ وہاں صرف ایک بڑی چارپائی اور ٹین کے بکسے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پہلی نگاہ میں مجھے ماحول بڑا عجیب اجاڑ سا لگا، لیکن میرے ذہن میں شیطان حوث کی صورت میں ایسا چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس وقت اس ماحول کا خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ اس نے مجھے اس چارپائی پر چڑھانے کے بعد ایک شیطانی انگڑائی لیتے ہوئے کہا تھا، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، اور ہاں، تم اپنی آنکھیں اس وقت تک بند رکھنا جب تک میں تمہاری باہوں میں نہیں آ جاتی۔ میں نے اس کی بات مان کر فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں آنکھیں بند کیے اس کا منتظر تھا، اور پھر اچانک ہی اس نے آ کر مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میری ناک سے کسی بچے کے سڑے ہوئے پوتڑے کی سی بدبو ٹکرائی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی بند آنکھوں کو کھولا تھا تو میری گھگی بن گئی۔ میری نگاہوں کے سامنے اب کچھ دیر پہلے والی وہ خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ انتہائی بھیانک جھرریوں کے جالوں سے بھرے چہرے والی کالی سیاہ رنگت لیے ایک چڑیل قسم کی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کالے پیلے بدبودار دانتوں سے نیلے رنگ کا پیپ مائل لعاب نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے اس سختی سے بھینچا ہوا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ مجھے اس وقت جتنی صورتیں کلمے آتے تھے میں نے پڑھنا شروع کر دیے تھے، اور پھر جیسے ہی اس چڑیل نما بلا نے مجھے اپنے شکنجے سے آزاد کیا، میں ہانپتا کانپتا الٹے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے بھاگا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چڑیل میرا پیچھا کرتی آ رہی ہے۔ قصہ مختصر میں اس گھر سے باہر آ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب کسی نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد خاصے لوگ موجود ہیں۔ میں نے انہیں گھما پھرا کر اس چڑیل نما بلا اور اس کے گھر کے بارے میں بتایا تھا، تو وہاں موجود ایک بڑے میاں بولے تھے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ یہ مکان تو برسوں سے ویران بے آباد پڑا ہوا ہے۔ اس کی ملکیت کے لیے تو ہائی کورٹ میں دو پارٹیوں کے درمیان مقدمہ لگا ہوا ہے۔ ذرا غور سے تو دیکھ، اس مکان کے دروازے پر تو نہ جانے کتنے سالوں سے دو موٹے موٹے جرمن تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد مجھے ان بزرگ نے اپنی جانب حسرت بھری نگاہوں سے تکتا پا کر کہا تھا، رضوان میاں، تمہیں میری اس کہانی پر یقین نہیں آیا نا؟ کسی کو بھی نہیں آتا، لیکن میں بھلا اپنے ساتھ پیش آئے حقیقی واقعے کو کیسے جھٹلاؤں؟